السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو احادیث آپ تک پہنچائیں گے اس کا عنوان ہے حجت خدا کی طرف لوگوں کا مضطر ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام بن الحکم سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک زندیق دہریہ نے کہا، انبیاء و مرسلین کے آنے کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا، جب ہم پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے جو صانع عالم ہے اور ہم سے اور تمام مخلوق سے بلند و برتر ہے، اور یہ صانع حکیم سب پر غالب ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ مخلوق میں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ اس کو چھو سکتا ہے، اور نہ وہ مخلوق سے ملتا ہے اور نہ مخلوق اس سے ملتی جلتی ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس کے کچھ پیغامبر اس کے بندوں کی طرف آئیں تاکہ وہ اس کی باتیں بتائیں اور اس کے مصالح اور منافع کو سمجھائیں اور ان چیزوں کو بتائیں جن کے بجا لانے میں ان کی بقا اور ترک میں ان کی موت ہو۔ پس وہ ثابت ہوئے خدا کی مخلوق کو امر و نہی کرنے والے اور اس کے احکام کو بتانے والے۔ وہی لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اس کے برگزیدہ بندے، صاحب حکمت اور ادب آموز ہیں اور راست گفتار اور درست کردار ہیں۔ ان کی اس خصوصیت میں کوئی ان کا شریک نہیں، باوجود یہ کہ وہ بلحاظ خلقت وہ لوگوں کے شریک ہیں اور وہ خدائے حکیم و ان کی طرف سے مؤید بالحکمہ ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ زمانے کے ہر حصے میں انبیاء و مرسلین دلائل و براہین کے ساتھ آتے رہے تاکہ زمین کسی وقت حجت خدا سے خالی نہ رہے، اور ہر حجت کے ساتھ علم ہوتا ہے جو دلیل ہوتا ہے ان کے راستی گفت بے عدل و انصاف ہونے کی۔ منصور ابن حازم راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ اجل و اکرم ہے اس سے کہ مخلوق کو اپنی معرفت کرائے، بلکہ مخلوق کو چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ فرمایا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، جو کوئی اتنی بات سمجھ لے کہ اس کا کوئی رب ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی جانے کہ اس کے لیے رضا اور غصہ بھی ہے، بس اس کی رضامندی اور ناراضی کو نہیں جانا جا سکتا مگر وحی سے یا رسول اللہ سے، لہٰذا جس کے پاس وحی نہیں آتی اسے چاہیے کہ رسولوں کو تلاش کرے، اور جب مل جائے تو یہ جان لے کہ یہ لوگ حجت خدا ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حجت خدا تو قرآن ہے۔ میں نے کہا، قرآن سے تو مرجیہ، قدریہ اور وہ زندیق جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اپنے مقصد و عقیدہ کے مطابق دلیل لاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مقابل کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن حجت نہیں ہے مگر اپنے ایک حافظ کے ساتھ، تاکہ اس کے بارے میں جو کچھ بیان کرے وہ حق ہو۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، تمہارے نزدیک محافظ قرآن کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کہ وہ عالم ہے، عمر کہ وہ عالم ہے، حذیفہ کہ وہ بھی عالم ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ سب قرآن کے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا، پھر میں کسی کو یہ کہتے کیوں نہیں پاتا کہ پورے قرآن کا علم رکھنے والا اور کوئی نہیں؟ میں تو ان کے سوا ایک کو بھی ایسا نہیں پاتا۔ اگر قوم میں عالم قرآن ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ ایک کہے کہ میں نہیں جانتا، دوسرا کہے میں یہ نہیں جانتا، اور علی علیہ السلام کہیں میں جانتا ہوں، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ علی عالم و محافظ قرآن اور لوگوں پر حجت ہیں رسول کے بعد، اور جو کچھ انہوں نے قرآن کے مطابق بتایا ہے وہ حق ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے۔
یونس بن یعقوب سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز حاضر تھا کہ ایک شامی آیا اور کہنے لگا، میں شام کا رہنے والا ہوں اور علم کلام و فقہ و فرائض کا عالم ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے اصحاب سے مناظرہ کروں۔ حضرت نے فرمایا، تیرا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے ہوگا یا تیری طرف سے؟ اس نے کہا، کچھ رسول اللہ کے کلام سے ہوگا اور کچھ میری طرف سے ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، تو اس صورت میں تو رسول اللہ کا شریک بن گیا۔ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، کیا تو نے اللہ کی وحی سنی ہے جس نے تجھے خبر دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تو کیا تیری اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہے؟ کہا، نہیں۔ حضرت نے فرمایا، میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے یونس بن یعقوب، دیکھو اس نے مکالمے سے پہلے ہی اپنے کو ملزم بنا لیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے کلام کو تو نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اس سے کلام کر۔ پھر فرمایا، اے یونس، افسوس ہے اس پر کہ تو نے علم کلام کو اچھی طرح حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا، آپ نے چونکہ کلام سے روک دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وائے ہو اہل کلام پر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اخفاء دلیل ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ظہور دلیل ہے، یہاں نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں آتا، یعنی مجادلہ اور مکابرہ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے روگردانی کر کے کچھ کا کچھ کہتے ہیں، پس ایسے کلام سے منع کیا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، وائے ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے قول کو ترک کیا اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو بیان کرنے لگے۔ پھر مجھ سے فرمایا، دروازے پر جاؤ اور دیکھو متکلمین شیعہ میں سے جو نظر آئے اس کو بلا لو۔ پس میں نے بلایا حمران بن عیون کو، یہ علم کلام خوب جانتے تھے۔ پھر احول کو بلایا، علم کلام کے یہ بھی ماہر تھے۔ پھر ہشام بن سالم کو بلایا، یہ بھی علم کلام سے خوب واقف تھے۔ پھر ماسر آئے، میرے نزدیک یہ ان سب سے زیادہ قابل تھے کیونکہ انہوں نے حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد ہم سب بیٹھ کے اس ضمن میں یہ بھی کہہ دوں کہ امام علیہ السلام نے قبل حج کچھ دن حرم کے پاس ایک پہاڑ کے دامن میں گزارے تھے۔ وہاں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ آپ نے اس میں سے سر نکال کر دیکھا تو ایک اونٹ بلبلاتا نظر آیا۔ فرمایا، خدا کی قسم یہ ہشام آ رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہوا تھا کہ ہشام اولاد عقیل بن ابو طالب سے ہیں اور بڑے شدید المحنت انسان ہیں۔ پس ہشام بن الحکم آ گئے، وہ سبزہ آغاز تھے اور وہ ہم سب سے کم سن تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور فرمایا، ہماری مدد کرو اپنے قلب اور زبان اور ہاتھ سے۔ پھر فرمایا، اے حمران، اس شامی سے مناظرہ کرو۔ وہ اس پر غالب آ گئے۔ پھر فرمایا، اے تاکی، اب تم بحث کرو۔ وہ بھی اس پر غالب آئے۔ پھر ہشام بن سالم سے فرمایا، اب تم اس کی خبر لو۔ انہوں نے دونوں سے الگ بحث کی۔ پھر امام علیہ السلام نے قیس یاسر کو حکم دیا۔ حضرت ان دونوں کے مکالمہ سے ہنسے۔ شامی کو ان کے مقابل کامیابی نہ ہوئی اور اس کو اضطراب لاحق ہوا۔ شامی نے کہا، اے لڑکے، مجھ سے ان کی امامت میں گفتگو کرو۔ ہشام کو یہ سن کر غصہ آیا اور انتہائی غیظ میں تھر تھر کانپنے لگے اور فرمایا، اے شخص، یہ بتا، تیرا رب مخلوق کی کارسازی زیادہ کر سکتا ہے یا مخلوق خود؟ شامی نے کہا، اللہ ہی بہتر کارساز ہے بنسبت مخلوق کے۔ ہشام نے کہا، خدا نے مخلوق کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا، ان کے لیے دلیل اور حجت کو قائم کیا تاکہ وہ متفرق نہ ہوں اور اختلاف ان میں پیدا نہ ہو اور الفت سے رہیں اور ان کی کجروی درست ہو جائے۔ ہشام نے کہا، وہ کون ہے؟ شامی نے کہا، رسول اللہ۔ پوچھا، رسول کے بعد؟ کہا، کتاب و سنت۔ کیا کتاب و سنت نے ہمارے اختلاف کو دور کر دیا؟ شامی نے کہا، ضرور۔ ہشام نے کہا، پھر ہمارے تمہارے درمیان اختلاف کیوں ہے اور تم ہماری مخالفت میں شام سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر وہ شامی چپ ہو گیا۔ امام نے فرمایا، بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا،
کیا بولوں؟ اگر کہتا ہوں اختلاف نہیں تو جھوٹ ہے، اور اگر یہ کہوں کہ کتاب و سنت اختلاف کو دور کرنے والے ہیں تو بھی صحیح نہیں، اور اگر کہتا ہوں کہ ہم میں اختلاف ہے اور ہم میں ہر شخص اپنے حق پر ہونے کا مدعی ہے، تو ایسی صورت میں کتاب و سنت نے ہمیں فائدہ کیا دیا؟ بے شک اس کی یہ حجت مجھ پر قائم ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، اے شامی، اب یہی سوال تو ہشام سے کر تو اس کو پورا پائے گا۔ یہ سن کر شامی نے کہا، اے ہشام، یہ بتاؤ کہ خدا بندوں کا زیادہ کارساز ہے یا بندے خود اپنے لیے؟ ہشام نے کہا، ان کا رب ان کے لیے ان سے زیادہ کارساز ہے۔ شامی نے کہا، بس اس نے کوئی ایسی چیز بندوں کے لیے کی ہے جس سے وہ ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ان کی کجی دور ہو جائے اور ان کو اپنے حق سے آگاہی ہو؟ ہشام نے کہا، رسول کے وقت میں بتاؤں یا اب؟ اس نے کہا، اب کے لیے بتاؤ۔ ہشام نے کہا، اب حجت خدا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ دور دور سے لوگ آ کر انہی سے زمین و آسمان کی خبریں معلوم کرتے ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے علوم کے وارث ہیں۔ اس نے کہا، میں یہ کیسے جانوں؟ ہشام نے کہا، جو تیرا دل چاہے ان سے سوال کر لے۔ شامی نے کہا، تم نے مجھے قائل کر دیا، اب مجھے سوال کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے شامی، کیا میں تجھے تیرے سفر کے حالات بتا دوں؟ سن، یہ واقعات تجھے راہ میں پیش آئے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، میں اب اللہ پر اسلام لے آیا، کیونکہ اسلام قبل ایمان ہے۔ اسلام لانے کے بعد میراث ملتی ہے، مناکحت صحیح ہوتی ہے، اور ایمان کے بعد اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ ہشام نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ وسیع الاوصیاء ہیں۔ پھر حضرت نے حمران سے فرمایا، تم نے اپنے کلام کو بنا بر اثر جاری کیا، اور اس میں اس لیے کامیاب ہوئے کہ آپ کی سند محکمات سے تھی۔ پھر احول سے فرمایا، تم نے قیاس سے کام لیا اور باطل کو باطل سے توڑا، لیکن تمہارا باطل زیادہ ظاہر تھا۔ پھر کیس ماسر سے فرمایا، تم نے جو کچھ کہا وہ احادیث رسول سے زیادہ قریب تر تھا اور احادیث مخالفین سے کم، یعنی تم نے ان احادیث شیعہ کو پیش کیا جن کو مخالف نہیں مانتا، تم نے حق و باطل کو ملا کر پیش کیا، حالانکہ کم حق باطل کثیر پر غالب آتا ہے۔ تم اور احوال کود پھاند کر کنارے پر آنے والے ہو۔ یونس نے کہا کہ میرا گمان یہ تھا کہ ہشام کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی کہیں گے جیسا کہ ان دونوں کے بارے میں کہا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام، تم مخالفوں کے فریب میں کبھی نہ آؤ گے، اور پائے ثبات میں تزلزل اور اضطراب نہ ہوگا۔ جب تم قصد بحث کرتے ہو تو زمین سے بلند ہو کر اس کے اطراف پر خوب نظر کر لیتے ہو، پس اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ہر لغزش سے محفوظ رہو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔